کہتے ہیں میں قوالی سن رہی تھی، قوال نے اپنی قوالی میں ایک جملہ کہا کہ زمین پہ آ کے لباس بشر میں آقا نے اکیلے دونوں جہاں کو سنبھال رکھا ہے، یہ کفر ہے، شرک ہے، نعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اسی لیے حکم ہے کہ قوالی نہ سنا کریں۔ وہ جو علماء سما کرتے تھے نا، وہ گانا بجانا نہیں ہوتا تھا، ساتھ میں کوئی کسی قسم صرف نعت ہوتی تھی، جیسے حضرت حسان پڑھتے تھے۔ اگر ایک آدمی کے جسم میں اولاد پیدا کرنے کے جراثیم نہیں ہیں تو میرا بھائی آج کل سنا تو یہی ہے کہ وہ علاج اس چیز کا بھی آ گیا ہے کہ وہ جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ نہ بھی ہو تو آپ زمزم پی کے دعا کیا کریں، زمزم میں تو ہر بیماری کا علاج ہے۔ روحانیت ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ روحانی لوگوں کے ساتھ تعلق رکھو، کعبے کو پکڑنا نہیں، ملتزم کو سینہ لگا کے دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کی موت واقع ہو گئی، اس کی تفسیر جو ہے فیس بک پہ ہم نے ڈال دی، پر اس کو تو گناہ نہیں ہوگا، لیکن ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے تو نہیں کہا نا کہ میری تصویر ڈالو۔ اگر غیر مسلم سلام کہیں بس کہہ دو وعلیکہ۔ داڑھی کو شیمپو سے دھونا جائز ہے؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی آدمی 2 رکعت واجب الطواف پڑھنا بھول گیا اور وطن چلا گیا، وہی پڑھ لے جہاں یاد آئے۔ اولاد نرینہ کے لیے سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ زیر ناف اور بغل کے بال جو ہے ان پہ اس طرح پھروائیں، بالکل صاف کر دیا جائے، اس میں سائد نہیں دیکھنی ہے۔ میری نانی فوت ہو گئی، اللہ مغفرت کرے۔ میرے بھائی نے بیٹی کا عقیقہ کیا، بکری ذبح کی، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ بکری حاملہ تھی۔ بہرحال اللہ معاف کرے، اب آپ کو پتہ تھوڑا تھا، عقیقہ ہو گیا۔ میرا نام پتہ نہیں اقرا عنبر جو بھی ہے، آپ کو خواب میں جو بھی نظر آتا ہے اس کا علاج یہی ہے کہ لا حول پڑھا کرو، اور کسی کو بتایا نہ کرو کہ مجھے خواب میں کیا نظر آتا ہے۔ میرے گھر کے سامنے میرے محلے کی عورتیں بیٹھتی ہیں، میں نہیں جاتی، وہ کہتی ہیں کہ میں دکھ سکھ کی باتیں میں نہیں جاتی۔ تو آپ ایسا کریں کہ وہاں جا کے قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں، ان کو کہو کہ قرآن پڑھو، آئندہ انشاءاللہ وہ خود نہیں آئیں گے۔ جب قرآن پڑھو گی نا شیطان بھاگ جائیں گے، ورنہ یہ عورتیں جو آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتی ہیں، خدا کرے کبھی سننی نہ پڑے، شیطان بھی شرما جائے۔